عمران خان اور تمام پاکستانی نماز شکر ادا کریں کیونکہ ماشاءاللہ ہماری معیشت، ہمارا کاروبار برق رفتاری سے رواں دوا ہے۔ کرونا کے ماحول میں دنیا کے ممالک کے ساتھ جو ہوا ہے، جو بھارت میں ہوا ہے، دوسری جگہوں پر ہوا ہے، اس کے برعکس الحمدللہ پاکستان میں معاشی استحکام کی متواتر مثبت خبریں آ رہی ہیں۔ زراعت، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، سٹیل، فرٹیلائزرز، آٹوموبائل سیکٹر میں بھرپور پیداوار اور زبردست ڈیمانڈ جاری ہے۔ جی ڈی پی گروتھ، ٹیکس آمدن، صنعتی پیداوار، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، ہمارے فوریکس ریزروز، ہمارے اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی، یہ سب ریکارڈ بہتری دیکھ رہی ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 770 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1.63% بڑھ گیا۔ انڈیکس 4 سال کی بلند ترین سطح یعنی 47,896 تک پہنچ چکا ہے۔ اس سال کے 5 ماہ میں اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 9.5% اضافہ ہوا ہے۔ ناقابل تردید اعداد و شمار سے پاکستان کے مستقبل اور معاشی اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مالی سال کے 11 مہینوں میں ایف بی آر نے ریکارڈ 4,143 ارب روپے ٹیکس جمع کر لیا ہے۔ جی ڈی پی گروتھ الحمدللہ 3.94% ہونے کی امید ہے اور یہ اس سال کے اختتام تک، مالی سال کے اختتام تک اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ 4.5% تک چلی جائے گی۔ معیشت کا حجم 263 ارب ڈالر سے بڑھ کر 298 ارب ڈالر ہوا ہے۔ اس سال فی کس آمدن میں بھی 14.6% اضافہ ہو چکا ہے۔ ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر میں 8.37% اضافہ ہوا ہے۔ زراعت میں الحمدللہ 2.7%، انڈسٹریز میں 3.57%، سروسز کے شعبے میں 4.43% اب تک گروتھ ہو چکی ہے۔ گندم، چاول، گنا، مکئی جیسی اہم اجناس کی پیداوار میں 4.65% اضافہ ہوا ہے اور بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی۔ مالی سال کے گزشتہ 10 مہینوں میں ایل ایس ایم یعنی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی صنعتی پیداوار ہے 9% اضافہ ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اختتام مالی سال میں اس میں ڈبل ڈیجٹ اضافہ ریکارڈ ہوگا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ کرونا کی وجہ سے حکومت نے سالانہ پلان کے اینول پلان کے تحت ایل ایس ایم میں 2 سے 2.5% اضافے کا ٹارگٹ مقرر کیا تھا۔ خود حکومت بھی پلیزنٹلی سرپرائز ہے، مگر الحمدللہ ہدف سے 4 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران گاڑیوں کی سیل 37%، ٹریکٹرز کی سیل 57%، سیمنٹ کی فروخت 19%، اسٹیلز کی سیل 2% اضافہ ہو چکا ہے۔ صنعتوں میں بجلی کی کھپت 17% بڑھ چکی ہے۔ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے سرپلس میں ہے 4% گروتھ کے ساتھ۔ ماضی میں جب اکنامک گروتھ بڑھی کیونکہ کچھ اور مسائل تھے، ایکسچینج ریٹ ایک مصنوعی لیول پہ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین کا ہو گیا تھا۔ جب ہماری گروتھ تقریباً 4% تھی، مثلاً فسکل ایئر 12، فسکل ایئر 14 اور فسکل ایئر 15، تب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 4.7 بلین، $3.1 بلین، $2.8 بلین۔ تو وہ یہ ملک گروتھ سسٹین نہیں کر پایا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے ان اکنامک ٹرن اراؤنڈز میں جو پہلے آئے اور ابھی جو حکومت لائی ہے۔ یہ جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے اس کے چانسز آف بینگ سسٹینیبل آر ہائر دین لاسٹ ٹائم اراؤنڈ۔ ٹرف جس کی وجہ سے تقریباً $3 بلین کی انویسٹمنٹ اس ملک میں ہوئے گی، اور یہ تو صرف مشینری کا نمبر ہے۔ اگر آپ سول ورکس اور کنسٹرکشن کو دیکھیں تو یہ نمبر اس سے تو کافی بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو انویسٹمنٹ ہوئے گی اس سے کیپیسٹی بڑھے گی تاکہ جس طرح ماضی میں اوور ہیٹنگ ہوئی ہے اس دفعہ نہ ہو اور ایک اچھے انداز میں ہائر گروتھ کو سسٹین کیا جائے۔ اس مالی سال کے 10 مہینوں میں ایکسپورٹس بھی الحمدللہ 13.5% اضافے سے 21 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 9% اضافہ ہوا ہے اور اس سال صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 16 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچنے کا امکان ہے۔ اسی مالی سال کے 10 مہینوں میں آئی ٹی ایکسپورٹ بہت عمدہ معاملہ ہے، 1 ارب 70 کروڑ ڈالرز ہو چکی ہیں جو پچھلے سال کے اس عرصے میں 46% اس سے زیادہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی مسلسل 10 مہینوں سے 2 ارب ڈالر سے زائد رقم پاکستان بھیج رہے ہیں اور اب تک 24 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی ریمیٹنسز آ چکے ہیں جو پچھلے سال کے اس عرصے سے 29% زیادہ ہیں۔ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو 4 سال کی بلند ترین سطح پر یعنی تقریباً 23 ارب 2 کروڑ ڈالرز تک ہے اور بنیادی شرح سود مسلسل 11 مہینوں سے 7% پر برقرار ہے، جس کی وجہ سے سستے قرضے پرکشش بن گئے ہیں۔ نجی شعبے کے قرضوں میں 43% اضافہ ہوا ہے، گویا کہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو جاری ہے۔ اس مالی سال کے 10 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ $773 ملین سرپلس رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور کیونکہ اس دوران ہم نے گروتھ بھی دیکھی ہے۔ پچھلے سال اس عرصے میں 4 ارب 70 کروڑ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا۔
ملک کی معیشت پہ الحمدللہ عالمی سرمایہ کاروں کا انٹرنیشنل مارکیٹس کا بھی اعتماد نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے $500 ملین کے معاملہ گرین بانڈز کی پیشکش کی، لیکن $2.8 ارب یعنی 6 گنا مالیت سے زیادہ مالیت کے ان کی اس بانڈز کے لیے بولیاں ملی، آفرز ملی، اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ساورن گارنٹی اٹیچ نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اور اس کے بعد پھر یہ 7.5% پہ پاکستان جاری کر رہا ہے۔ اور اس بات کا مزید ثبوت کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کا کاروبار ترقی کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کے ریزلٹس۔ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹرز کے ریزلٹ انتہائی امپریسو کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ گزشتہ سہ ماہی میں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ایک کوارٹر کے منافع کا ریکارڈ ٹوٹا۔ سٹاک مارکیٹ میں بھی لسٹڈ کمپنیز کے منافع میں اس سال جنوری سے مارچ کے پچھلے سال کے مقابلے میں 33% اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اچھی خبر، پاکستان میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، اور جیسا کہ اب نیا پاکستان میں سیکٹر کھل رہا ہے موبائل فون مینوفیکچرنگ اسمبلی، اس کے لیے 19 ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کو موبائل فون میں بنانے کے لیے لائسنسز دیے گئے ہیں، سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ قومی خزانے پر گردشی قرضوں کا بوجھ بھی کچھ کم ہونا شروع ہوا ہے، اور اس کے بھی ہم نے آثار ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھے جب گردشی قرضوں میں 179 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا تھا، مگر اس پہ کمی آئی ہے۔ 260 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا تھا لیکن اس پہ کمی آئی۔ گویا کہ یہ سفر ہے جو کہ جاری ہے، اور الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے ایک اطمینان کا باعث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اطمینان بخش صورتحال ہو گئی ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، بس اب تو ہرا ہی ہرا ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، لیکن گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان حکومت کو جس انداز کی معیشت ملی تھی، جو کیفیت تھی، اس حوالے سے یہ بہتری جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے، اور کانفیڈنس نظر آتا ہے کہ اب آئندہ 2 سال جو ہے، جو کہ عمران خان حکومت کے لیے، پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے فیصلہ کن 2 سال ہے، اس کے لیے اچھی اوپننگ ہو گئی ہے، ایک اچھی بگننگ ہوئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلے 2 سال میں کیا ہوتا ہے، لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں، شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، کیونکہ بہتر ہوگا تو سب سے زیادہ پاکستان کا فائدہ ہوگا، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس کے بعد کسی جماعت کا یا وزیر اعظم عمران خان کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس پہ نالا نہ ہو، اس پہ افسوس کی کیفیت کا اظہار نہ کرے۔ یہ الحمدللہ پاکستان کے لیے عمدہ اور بہترین خبر ہے، اس پہ خوش ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ عجب کیفیت ہے، لوگ اس پہ نالا ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ نمبرز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہے، ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم ترقی کریں؟ ایسی کیفیت نہیں ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں 2 ماہرین ہیں ان معاشی امور کے، مارکیٹس کے امور کے، کاروباری امور کے۔ جناب ثاقب شیرانی ہیں ہمارے ساتھ، بہت عمدہ ایکسپرٹ ہیں اور معیشت کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا عمدہ کالم بھی لکھتے ہیں ڈان اخبار، اور ہمارے ساتھ مزمل اسلم ہیں، بہت ہی تجربے کار ماہر ہیں مارکیٹس کے بھی، اور بہت عمدہ ان کے سوشل میڈیا میں پریزنس آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ثاقب شیرانی صاحب، آپ یہ بتائیے گا، نمبرز میں نے گنے ہیں، ایک آبزرور کی حیثیت سے، کامن پاکستانی کی حیثیت سے، میں اتنا ماہر نہیں ہوں جتنے آپ ہیں، مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کسی بہتر سمت میں جا رہے ہیں، میرا گمان صحیح ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ میرا خیال ہے یہاں تک تو بالکل درست ہے بات کہ یہ جو حالات ملے پچھلے 2-3 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو، اس حوالے سے پہلے اسٹیبلائزیشن اور وہ جو معاشی حالات ہیں وہ ہمیں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنے خراب تھے، پھر کووڈ کی سچویشن جو ابھی بھی چل رہی ہے، اس کے باوجود یہ جو نمبرز ہیں سارے، جو جتنے بھی آپ نے گنائے ہیں، اسٹیٹسٹکس، ڈیٹا، وہ سارا درست ہے۔ تو اس حوالے سے، اس کانٹیکس میں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرا صرف آپ سے گزارش یہ ہوگی، کیونکہ ہماری پچھلے 15 سال میں میری اور آپ کی جو ہے، اس میں کم از کم اسی حوالے سے ڈفرنٹ جو حکومتیں تھیں ان کے انڈر یہ نمبرز آتے رہے، تو یہ ہماری ڈسکشنز ہوتی رہی، اور آپ کو یاد ہوگا 2005-6 میں بھی میں نے کوشچن کیا تھا کہ شاید ابھی ہم اوور آپٹیمسٹک ہو رہے ہیں۔ پھر 2015-16 میں بھی اس حکومت نے یہی نمبرز، کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی، اسٹاک مارکیٹ، یہی نمبرز کے اوپر انہوں نے معاملہ کیا کہ دیکھیں ہم ٹرن اراؤنڈ ہو گئے ہیں، ٹیک آف سٹیج پہ ہیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے، اچھا ایک سیکنڈ ثاقب صاحب، صرف یہ میں جاننا چاہوں گا پلیز، آئی ایم سوری میں انٹروین کر رہا ہوں، جیسے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی ایک ابھی جو مجھ سے انٹرویو کیا تھا فرائیڈے کو، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اس وقت جو نمبرز آ رہے ہیں، جو گروتھ ہماری آ رہی ہے،
وہ جو فوٹنگ ہے وہ 2015-16 سے بہتر ہے اور 2007-8 سے بہتر ہے، اس کی انہوں نے وجوہات بھی بیان کی تھی. آپ اس پہ تھوڑا سا کچھ ریفلیکٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کچھ جو بنیادی چیزیں جو چینج ہوئی پاکستان میں وہ تو ایکسچینج ریٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسچینج ریٹ اپنی اس سطح پہ آ گیا جہاں ایکسپورٹ سیکٹر کو جو ہے وہ تقویت مل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حکومت کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ اس حکومت کو ایکسپورٹس کی اہمیت کا اندازہ ہے. مگر میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی باقی بہت سارے جو نمبرز ہیں وہ ایک گروتھ باؤنس ہے، اور میں کم از کم ابھی کنونس نہیں ہوں کہ یہ سسٹینیبل ہے. آگے جا کے 1-2 سال کے لیے شاید سسٹینیبل ہو، مگر ہماری بنیادی جو سٹرکچرز ہیں وہ ابھی بھی چینج نہیں ہوئے کہ ان کو سسٹینیبل بنایا جائے. ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے اگلے 1 سال میں ہمیں تعین ہوگا کہ یہ سسٹینیبل ہوگا یا نہیں. بہت عمدہ بات ہے. مزمل اسلم صاحب آپ یہ بتائیے گا، ابھی تو بہت اچھا ہے، ایسے اچھے زمانے ہم نے دیکھے پہلے بھی، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا، ثاقب شیرانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس دفعہ فوٹنگ ہماری ان دونوں کے مقابلے میں بہتر ہے. لیکن بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ سسٹینیبلٹی بھی چاہیے نا. ایسا الحمدللہ ایسا نظام جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اگلے سال بھی ہو، اس کے اگلے سال بھی ہو، اس کے اگلے سال بھی ہو، وہ پراسپیکٹس کیا ہیں؟ دیکھیں کامران بھائی، جو آپ نے ابھی بات رضا باقر صاحب کی یاد کرائی، میں اس کو 1 منٹ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4% جو 2016 میں گروتھ آئی تھی تو اس سال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور 2008 میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. یعنی کہ ہم امپورٹ زیادہ کر رہے تھے اور ہمارے ادر فلوز نیچے تھے. اس دفعہ 2021 میں ہمارا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں، اور ہم نے یہ GDP نمبر گروتھ حاصل کیا. تو اس میں چیز کیا دکھی؟ اس میں چیز یہ دکھی کہ ہم نے پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن سائڈ پہ فوکس کیا. اصل بحث یہ تھی کہ پچھلے 1 سال میں یہ حادثاتی طور پہ گروتھ آ گئی ہے یا یہ پالیسی ڈریون ہے. میں آپ کو جو ہے پالیسی ڈریون چیزیں گنوا دیتا ہوں. نمبر 1 آپ نے خود بتا دیا، جو اسٹیٹ بینک نے شرح سود نیچے کیا، ٹرف دیا. اسٹیٹ بینک نے 2 ٹریلین کی جو ہے لیکوڈیٹی مارکیٹ میں پش کی، یعنی کہ 2000 ارب روپے کی. پھر اس کے بعد آ جائیں کہ آپ جو گندم کی قیمت تھی 1350 روپے سے سیدھا جو ہے 1600، 1800، 2000، یہ پش تھا. پھر حکومت پاکستان نے ایکسپورٹس پہ بجلی کے ٹیرف کو جو ہے فلیٹ کیا، پورے پاکستان میں 1 کیا. پھر اس کے بعد ان کو پالیسی دی، اس کے بعد ان کو فنڈنگ دی. تو یہ حادثاتی طور پہ نہیں. پھر اس کے بعد آپ IPPs کو دیکھ لیں. IPPs میں کیا ہوا؟ IPPs میں انہوں نے ایک طرف ان سے نیگوشیٹ کیا، پھر سرکولر ڈیٹ کے لیے بھی 1 سال سے جو ہے یہ جو ہے محنت کریں. پھر جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹرکچرل مسئلہ تھا PSCs، جتنی بھی گورنمنٹ کی جو جیسے PIA، وابڈا، PIA انہوں نے آلموسٹ وائنڈ اپ کر دی. اس کی آپ لاسز دیکھ لیں، کم ہے. پاکستان اسٹیل وائنڈ اپ کر دی. PIA کے بہت سارے لوگ فائر کر دیے. اور سب 3 مسئلے تھے پاکستان کے، ایک PIA، ایک وابڈا، ایک اسٹیل مل. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے. تو دے آر ہیڈنگ ٹورڈز، مسئلے اتنے سارے ہیں کہ اوور نائٹ. وہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے لیے بنیاد چاہیے تھی، جو اس کے لیے سپورٹ چاہیے تھی، جو میکانزم چاہیے تھا، وہ ان پلیس آیا ہے، اور اس کا یہ پہلا سال ہے. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اگلے سال اس سے بہتر اور اگلے سال اس سے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو پالیسی ایشوز ہے یہ کافی حد تک ایڈریس کیے. میں آپ کو اسی کی بیسس پہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ 2008 میں جب مشرف صاحب گئے تھے، 2013 میں جب پیپلز پارٹی گئی تھی، اور 2018 میں جب PMLN گئی تھی، تینوں حکومتیں جب گئی تھی تو IMF کی پہلے دن سے ضرورت تھی. جو اب یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں، $23 ارب ریزروز، اور جو ہم مومنٹم پہ آئے ہیں 2023 میں، جو بھی آ جائے، چاہے یہ حکومت آ جائے یا کوئی اور آ جائے، پہلی دفعہ 20 سال میں ایسا ہوگا کہ ہمیں امیجیٹلی آنے والے کو جو ہے IMF پہ نہیں جانا پڑے گا. اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم آخری دفعہ IMF کو ٹاٹا کر دیں گے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، جس طریقے سے یہ 2.5 سال سے چل رہے ہیں، اگلے الیکشن کو جیتنے کے لیے کہیں یہ نہ کریں ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، جتنے پیسے ہیں اتنے لگائیں، ادھار نہ لیں اور دوسری چیزیں نہ کریں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک الگ قسم کا پاکستان ہوگا. اور میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، شاید 2023 میں پاکستان کے ریزرو $40 ارب سے بھی اوپر. اچھا ثاقب شیرانی صاحب، کہ یہ حکومت کے یہ معاملات دیکھ کے کیریڈ اوے نہ ہو جائیں، کوئی جذبات میں نہ بہہ جائیں، یہ تمام چیزیں نہ ہو جائیں. یقیناً اس وقت کی کیفیت بہت اچھی ہے، اور آپ نے بڑی مناسب بات کی تھی کہ اچھی بات تو یہ ہے کہ پھر اگلے سال اور اس کے اگلے سال اور اس کے اگلے سال اچھی رہے. تو اس کے لیے ورڈ آف کاشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو پرابلم آ رہا ہے نا، سب سے پہلی بات ہے کہ جو نیریٹو جو حکومت نے جو بلڈ کر لیا، اگر اس کو بائی ان کر لیں تو پھر شاید ان کا فوکس ریفارم سے ہٹ بھی سکتا ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ چیزوں کے اوپر جو فوکس ہے وہ ضرور رکھیں.
اور جو آئندہ ہیڈ ونڈز آ رہی ہیں. دیکھیے فار ایگزامپل مزمل نے جو بات کی میں اس سے متفق نہیں ہوں. آلریڈی جو امپورٹس کی گروتھ نمبرز ہیں 60% کی ایئر آن ایئر امپورٹ گروتھ کے نمبرز آ رہے ہیں. بیس افیکٹ بھی اس میں ضرور شامل ہے, مگر جو ایکسپورٹ کی گروتھ ہے اس سے 2 یا 3 گنا زیادہ امپورٹ کی گروتھ آلریڈی آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ پوٹینشیل پرابلمز ہیں جس کو ہمیں اچھا پھر آپ نے آئی ایم ایف کی جو آپ نے جو کنڈیشنالٹی ہے اس کے اوپر دوبارہ آنا ہے, فسکل کنسولیڈیشن کرنی ہے, یہ عمل دوبارہ سٹارٹ ہوگا. انفلیشنری جو پریشرز آ رہے ہیں انفارچونیٹلی پوری دنیا میں, وہ کسی سٹیج پہ آپ کی مانیٹری پالیسی کو جو ہے وہ ہٹا سکتی ہے اپنی یہ جو ابھی اسٹیبل 7% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہے. اور جو انفلیشن ٹارگیٹنگ فریم ورک کے اوپر ہم نے جانا ہے, اور ہم نے جو اگری کر لیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے کہ سبسڈائز کریڈٹ فیسلٹیز جن کا بہت بڑا ایک ہاتھ تھا پچھلے 1 سال میں ہمیں تقویت دینے میں کووڈ کی سچویشن میں, وہ انفارچونیٹلی اسٹیٹ بینک نے اگری کر لیا کہ ان کو ہٹا دیں گے. تو میرا خیال ہے کافی ساری چیلنجز ہیں حکومت کو, اور سب سے بڑی جو چیلنج مجھے نظر آتی ہے فسکل کنسولیڈیشن کے تحت جو گورنمنٹ جس کا فوکس تھوڑا سا ہٹ گیا ہے میرا خیال ہے, وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے 4100 ٹیکسز جو کلیکٹ کیے. میرا خیال ہے خان صاحب کو اور ایف پی آر کی ٹیم کو کافی اینالیٹکلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نمبر آیا کہاں سے, ہم اوور ٹیکس کر رہے ہیں یا ہم بیس وائڈنگ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے انفارچونیٹلی ایف بی آر ابھی بھی وہی اپنی ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے بہت مناسب اور بہت ضروری. آپ نے یہ پوٹینشیل جو تھریٹس ہیں یا پوٹینشیل جو سامنے سے صورتحال ہو سکتی ہے, مزمل صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ ہر چیز کی اچھائی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آگے جا کے کیا کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں, کیا کیا مسائل سامنے آ سکتے ہیں. اور جو ثاقب شیرانی صاحب نے باتیں بتائی ہیں کوئی ہوائی باتیں تو نہیں, یقیناً اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کتنا خبردار کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ زیادہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ کامران بھائی جیسے امپورٹ کی بات کی, امپورٹ میں آپ کو پتہ ہے چینی اور گندم $1 ارب سے اوپر کی آئی ہے. اب ہماری کتنی بڑی فصل آ گئی ہے, تو یہ ون آف امپورٹس تھی جو اب آگے جا کے ٹیپر آف ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ آپ نے 480 ارب روپے کا ٹرف دیا ہے جس پہ آپ کی مشینری آنی ہے. تیسرا ثاقب بھائی نے جو آ رہی ہے اور ایل سیز کھل گئی ہیں تو وہ ایک اس کا پریشر ہے. تیسرا ثاقب بھائی نے ہی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس وقت دنیا کھل گئی کووڈ سے, تو دنیا میں پرائسز, اسٹیل کی پرائسز جو ہے 40-50% کموڈیٹیز کی پرائسز, آئل آپ دیکھ لیں پچھلے سال صفر تھا $70 پہ چلا گیا. تو یہ ایک امبیلنس ہے جو گورنمنٹ کو اس کو مینٹین کرنا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. اب آ جائیں آپ ٹیکس پہ. یہ ٹیکس پہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو 4350 ارب روپے 11 مہینے آج ختم ہوں گے, اس میں 216 ارب روپے کا ٹیکس ریفنڈ ہے. پچھلے سال 124 ارب کا تھا, اور جو پچھلے 2013 سے 18 تک کا ٹائم تھا 50 ارب روپے سال کا نہیں ہوتا, 216 ارب روپے. اچھا, جو اگر آپ یہاں سے سبسڈی وڈرا کرتے ہیں جو انہوں نے چیپ کریڈٹ دی ہے, دوسری طرف سے اگر آپ ریفنڈز اور یہ ساری چیزیں ٹائملی دیں گے تو بزنسز ول ریمین ویل آف. پھر دوسری بات یہ کہ اس 4000 کے نمبر میں 28% سیلز ٹیکس کی گروتھ ہے. سیلز ٹیکس کی گروتھ کیسے ہے؟ آپ نے خود کتنے پروگرام کیے, انہوں نے پوائنٹ آف سیل بنا دیے بڑے بڑے, جتنے کھاڑی جتنے بھی بڑے سٹورز ہوتے ہیں, اور اگلے بجٹ میں تو بہت اس میں میجر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹریک اینڈ ٹریس, جی ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک دفعہ کا نمبر نہیں ہے. ٹریک اینڈ ٹریس لگا رہی ہے حکومت, شوگر مل پہ, سیمنٹ پہ, اس پہ اس پہ. پھر اس کے بعد اسمگلنگ پہ کتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا, فیٹ بارڈر کلوز کیے. تو یہ جو ہمارا ٹیکس تھا پوٹینشیل, ہم یہ کانفیڈنس دے رہا ہے الٹا مجھے. تو آپ دیکھیں کسٹم ڈیوٹی 18% جو انڈر انوائسنگ کا معاملہ تھا اس کی گروتھ ہے, اس کو وہاں سے پکڑا انہوں نے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 12%, ابھی بھی یہ پوری چیزیں ٹیپ نہیں ہوئی. اور اس سال کا جو ٹارگٹ حکومت نے رکھا تھا پہلی دفعہ 25% اوپر رکھا, 4900 ارب روپے رکھا تھا, جو آئی ایم ایف نے ریوائز کر کے 4700 کر دیے. میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون کو ہم 4900 میں ہوں گے. ثاقب صاحب, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ کہاں ورڈ آف کوشن دینے کی ضرورت ہے, آپ نے لسٹ کیا, بڑا امپورٹنٹ تھا. یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت ہم آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے, ظاہر ہے کہ وائبرنسی ہے ہر سیکٹر میں, ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا پینٹ اپ ڈیمانڈ تھی, اینی ویز, مگر اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو تاکہ ہم سب پاکستانیوں کو خوشی ہو, یہی فضا جو ہے یہ قائم رہے اور اس میں اضافہ ہو؟ بالکل جی, انشاءاللہ. دیکھیں میں بالکل پیسمسٹک نہیں ہوں, میں کوشیسلی آپٹیمسٹک ہوں. بٹ میرا خیال ہے کیونکہ
میری شاید مزمل سے زیادہ عمر ہے مگر اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان میں کہ ہم بہت کیریڈ اوے ہو گئے اور 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ سسٹین نہ ہو سکا. میرا اپنا خیال ہے شوکت ترین صاحب کا فوکس بالکل صحیح جگہ پہ ہے اور وہ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ایکچولی صرف فوکس نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ہے ان کی پالیسیز اور بجٹ میں ایلوکیشن کی بھی انشاءاللہ میرا خیال ہے گنجائش ہوگی. تو ہمیں جو ہے 2 یا 3 چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے رادر دین کہ بہت اپنے آپ کو پھیلا دیں ریفارمز کے حوالے سے. میرا خیال ہے اگر ہم ایگریکلچر کے اوپر فوکس کریں, ایکسپورٹ سیکٹر کو مزید تقویت دینے کی بات کریں اور پاور سیکٹر کے جو مسئلے مسائل ہیں اگر وہ ہم اور ان کو اچھی بنیاد کے اوپر حل کر لیں تو میرا خیال ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آؤٹ آف دا ووڈز آ جائے گی اور یہ مومنٹم جو ہے انشاءاللہ وہ پھر سسٹین ہو جائے. ایک اور امپورٹنٹ چینج ہے مزمل صاحب, وہ ہے کہ نئے فائنانس منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب. ایک تو ڈوئر ہیں, ایگریسو ہیں, سپیڈ ہے, یہاں آپ کا بے پناہ تجربہ ہے اور اس کے علاوہ وہ آؤٹ آف باکس سلوشن کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلے بجٹ میں خاص طور پہ FBR کے حوالے سے جیسے آپ نے پوائنٹ آف سیلز کی بات کی اور دوسری چیزوں کی بات کی ہے اور FBR خود گیئر ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. شوکت ترین صاحب سیلف اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم یہ آئے گا, اس کا اثر تو اب نظر آئے گا نا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, گورنر باقر نے بھی کہا ہے اور شوکت ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ IMF کے ساتھ ہمیں کوئی بڑا ایشوز نہیں ہیں, ہم مور اور لیس ایک جگہ پہ کنورجنس ہے ہماری ویو کی. تو یہ ریفلیکٹ تو ہوگا بجٹ میں بھی اور اس کے بعد. ایک عمل میں جب 2019 میں 18 میں IMF شروع میں اسد عمر کے دور میں شروع ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا 20% شاید سود کر دیں, لیکن اینڈ میں وہ 13% 12% پہ راضی ہو گئے تھے. ایکسچینج ریٹ کی کچھ اور باتیں کر رہے تھے, الٹا ایکسچینج ریٹ ریکور ہوا. IMF کہتا ہے باٹم لائن کیا آنی چاہیے, آپ کا خسارہ کیسے آنا چاہیے. IMF اگر آپ کو کوئی پالیسی ریفارم دیتا ہے اور اگر آپ اس کو روکنے کے باوجود وہ ریزلٹ اچیو کر لیں, ابھی دیکھ لیں نا اسٹیٹ بینک 11% انفلیشن گئی ہوئی ہے لیکن اس کو 7% پہ نہیں تنگ کر رہا. IMF نے کہیں نہیں لکھا کہ آپ شرح سود بڑھائیں کیونکہ دے آر لوکنگ کہ جی آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو میڈیا اٹھا رہا ہے کہ IMF نے کہہ دیا بجلی کی قیمت اتنی بڑھانی پڑے گی, یہ آخری حرف نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کنونس کرتی ہے اور جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی بتایا کہ سرکولر ڈیٹ اب تھوڑا نیچے آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ پروڈکشن, تو IMF کو اگر آپ کنونس کریں گے تو IMF ضرور کنونس ہوگا. اور میری خواہش ہے کہ یہ IMF پروگرام کو ہم پورے ریویوز کمپلیٹ کر کے جائیں تاکہ ایک انٹرنیشنلی میسج دیں کہ ہم نے جو ہے اس پروگرام کو کمپلیٹ کیا ہے, جس کی بیسس پہ ہماری ایک تو ریٹنگ اچھی ہوگی, ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی آئیں گی اور پروڈکٹیو چینل میں آئیں گی. لاسٹ ایک چیز میں بتا دوں, میں نے شوکت ترین صاحب کی پہلی پریس کانفرنس سنی تھی, انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمارے 50-70 سال کی ہسٹری میں کبھی بھی ایکسپورٹ میں FDI نہیں آئی, ہم ایکسپورٹ پہ FDI لائیں تاکہ ہم ڈالر کمائیں. ہم ایسی جگہ پہ FDI لاتے ہیں الٹا ڈالر پروفٹ میں چلے جاتے. انہوں نے دوسری بات کی تھی میں SME کا فنڈ کریٹ کروں گا تاکہ SME, پھر تیسری بات انہوں نے کی تھی $8 ارب پہ میں IT ایکسپورٹ لے کے جاؤں گا. تو جو پاکستان زندگی بھر ایک مطلب چاول اور کاٹن اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہا تھا, اب ہماری اکانومی ڈائیورسیفائڈ ہونا شروع ہو رہی ہے. تو مجھے ثاقب شیرانی صاحب ون لاسٹ کوشچن فائنلی, مجھے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہے کہ ایک تو شوکت ترین صاحب اور ان کی ڈرائیو اور ان کے پیچھے یہ جو EAC بنی ہے جس میں کہ سارے ایکسپرٹس مل کے کام کر رہے ہیں, یہ کلیکٹیو, یہ کنورجنس ہر اسٹیک ہولڈر کا اس لیول کا اور اتنے ایگریسولی, اور پھر پرائم منسٹر کا سپورٹ ہے, یہ ایک بڑی رے آف ہوپ لگتی ہے آگے کی بہتری کی. آپ کی بات درست ہے کامران صاحب, مگر انفارچونیٹلی یہ بہت ساری EACs, اچھی EACs پہلے بھی بنی ہیں اور شوکت صاحب کے انڈر بھی بنی ہے, مگر یہ جو انٹرینچڈ انٹرسٹ ہیں, خواہ وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں ہو یا بیوروکریسی میں ہو, میرا خیال ہے ان کے ساتھ ایک ہماری جنگ چلتی رہتی ہے. اور میرا اپنا خیال ہے انفارچونیٹلی شوکت صاحب 1 سال پہلے اگر آ جاتے تو بہت بہتر ہوتا, کیونکہ یہ میرے نزدیک PTI حکومت کا آخری بجٹ ہے ایک لحاظ سے. وہ یہ نہیں کہ وہ اپنی ٹرم یا مدت پوری نہیں کریں گے, مگر پولیٹیکلی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اسی بجٹ میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ لیم ڈک ہو جائیں گے, اگلا بجٹ جو ہے وہ بالکل میننگ لیس ہوگا. تو میرا خیال ہے شوکت صاحب ایک جو غلطی کر رہے ہیں وہ شاید ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے اوپر جو ایکسٹرا فوکس ڈال رہے ہیں اس کی شاید گنجائش نہیں ہے. میرا خیال ہے پولیٹیکلی
اس کے اتنے اثرات بھی پازیٹیو نہیں آتے الیکشنز میں جو ہم نے پہلے دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اپنی ریکیلیبریٹ اگر اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی کر لیں بجٹ کے حوالے سے تو شاید بہتر ہو. جی، اور شکریہ ثاقب شیرانی صاحب. بجٹ جو ہے وہ اس وقت بڑی ہوپ ہے، بلکہ پوری مارکیٹ اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت بجٹ جو ہے یہ ہمیں کوئی بہت بڑی تکلیف نہیں دینے والا ہے. آپ کی کیا بجٹ کتنا اثر انداز ہوگا؟ ثاقب شیرانی صاحب نے کہا آخری بجٹ ہے، میں شاید یہ سمجھوں گا کہ نہیں آخری بجٹ تو نہیں، اگلا سال بھی ایک اور بجٹ ہے بالکل، اس کے بعد ان کے پاس 1.5 سال بھی ہوگا. تو آپ اس بجٹ کے حوالے سے مختصراً اگر بتائیں. کامران بھائی ایک ریسیپی ہے، آپ ریونیو گروتھ اگر 20% ہے نا تو ایکسپینڈیچر گروتھ اس سے نیچے رکھیں. پی ایم ایل این کیا کرتی تھی؟ ایکسپینڈیچر گروتھ ریونیو گروتھ سے اوپر لے جاتی، جس کی وجہ سے آپ کا خراج ہو. باقی جو ہے نا اس کے نیچے نمبر کا کھیل ہے، کسی کو آپ زیادہ کر دیں کم کر دیں. اگر یہ فارمولا رکھیں گے آپ کا ڈیفیسٹ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. بس ایک یہ ریسیپی ہے. ڈیولپمنٹ کو اگر 900 کر رہے ہیں تو کسی ایسی جگہ سے کٹ مارے جو نان پروڈکٹیو ہو. تو ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ آپ کو پتا ہے وی آر وے بیہائنڈ. بہت شکریہ، بہت شکریہ مزمل اسلم. ثاقب شیرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی عمدہ گفتگو ہوئی آپ کی، انشاءاللہ اس کے ذریعے کچھ آپ کی سوچ میں سمجھ میں بہتری آئے گی. کمرشل بریک، اس کے بعد